حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جان قربان کہ نبی پاک نے اپنے غلام کی تصدیق فرمائی کہ میرا بلال جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے؟ چلیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سماعت کرتے ہیں۔ جن سے ہر عاشق رسول کو پیار ہے، کیونکہ وہ خود بہت بڑے عاشق رسول بلکہ عاشقوں کے امام ہیں، اور وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مؤذن رسول بھی ہیں۔ جب سے ایمان لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری تک پیارے آقا کی خدمت میں رہے، اور سبحان اللہ کیا قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پایا۔ اس کے بہت سارے خوبصورت واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ آج کی زبان میں کہوں تو ایتھوپیا جس کو کہا جاتا ہے، آپ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پہلی ہجرت جو اسلام میں ہوئی تھی وہ حبشہ میں ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں میرا ایتھوپیا جانا ہوا تو وہاں کے مسلمان بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے بعد سب سے پہلے جس دھرتی پر اسلام پہنچا وہ حبشہ کی سرزمین ہے، اور حضرت بلال حبشی کا وہاں سے تعلق تھا۔ حضرت بلال کی زندگی، سبحان اللہ، آپ کی وہ اذانیں، آپ کی وہ پرسوز اذانیں، اور پھر نبی پاک کے ساتھ قرب۔ چونکہ آج ایک فیملی اجتماع ہے تو میں ایک وہ روایت عرض کرنا چاہوں گا جس کے ذریعے ہم فیملی میں رہنے والے لوگوں کی بھی تربیت ہو۔ حضرت بلال حبشی کے گھر ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اپنے غلام پر کرم فرمایا اور گھر والوں سے پوچھا کیا بلال گھر پر ہیں؟ حضرت بلال گھر پر ہیں؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا حضور بلال تو گھر پہ نہیں ہیں، مگر حضور ایک بات بتاؤں، جب وہ گھر پہ ہوتے ہیں نا تو ان کی زبان پر ایک ہی آواز ہوتی ہے، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، میرے آقا نے یہ فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا۔ حضور ہوتے گھر میں ہیں، آپ کے دربار میں جب نہیں ہوتے مگر جب گھر میں ہوتے ہیں تب بھی حضور باتیں آپ کی کرتے ہیں، آپ ہی کے اقوال سناتے ہیں، آپ ہی کی حدیث سناتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ما حدثکی عنی بلال فقط صدقہ، بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ سچ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا بلال لا یکذب، بلال جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جان قربان کہ نبی پاک نے اپنے غلام کی تصدیق فرمائی کہ میرا بلال جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہاں دو باتیں سیکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ سیکھنے کی ہے کہ حضرت بلال گھر میں نہیں ہیں، مگر آپ کی زوجہ نے آپ کے بارے میں کیا بتایا کہ حضور جب گھر میں بھی ہوتے ہیں خیال آپ ہی کے ہوتے ہیں، باتیں آپ کی ہوتی ہیں۔ گویا حضرت بلال کی نیکی کی گواہی آپ کے گھر والے دے رہے ہیں۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے کیا درس ہے کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں گھر والے ہمارے زیادہ کلوز ہیں، ان کو ہمارے معاملات زیادہ پتہ ہیں۔ بعض اوقات ہم باہر تو بڑے نیک نمازی، بڑے با اخلاق اور بڑے ویل مینرڈ بنتے ہیں، کیا واقعی ہمارے گھر والوں سے کوئی ہمارے بارے میں حقیقت پوچھے تو ان کی ہماری کیا گواہی ہوگی؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ حضرت بلال کا کردار بتا رہا ہے، اور یاد رکھیے چونکہ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے گھر والے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ ہم بعض اوقات مارکیٹ والوں کے لیے بہترین، بعض اوقات دوستوں کے لیے بہترین، بعض اوقات ہم سوسائٹی کے لیے بڑے مقبول ہوتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں کہ نہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اور پھر جو دوسری بات اس حدیث پاک سے، اس خوبصورت واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کے بارے میں کیا فرمایا کہ بلال جھوٹ نہیں بولتا۔ اب بتائیے ہم بھی تو نبی پاک کے امتی ہیں، کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم سچے ہیں؟ یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ یاد رکھیے مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور سبحان اللہ سچ کے بہت سارے فضائل اور جھوٹ کی کیسی کیسی مذمتیں حدیثوں میں آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس سے فرشتے ہی دور ہو جائیں تو پھر اس پر رحمتیں کیسے برسیں گی؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے کاروبار میں رحمت ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہو، تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ حضرت بلال کیسے سچے اور کتنے اسٹریٹ فارورڈ تھے۔ آج ہم ایک شادی کی محفل میں بیٹھے ہیں، آئیے میں آپ کو ایک عظیم رشتہ اور شادی کی محفل کی طرف لیے چلتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی اپنے بھائی، ان کے بھائی کا نام تھا خالد، ان کا رشتہ تھا،
اور انہوں نے حضرت بلال کو کہا بھائی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ذرا لڑکی والوں سے بات کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ مؤذن رسول ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا قرب ہے، ان کی وجہ سے ذرا رشتہ اور آسان ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی کو لے کر گئے، لڑکی والے سامنے بیٹھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں بھائی ہم جو تھے غلام تھے، اللہ پاک نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، ہم بڑے غریب تھے، اللہ نے کرم کیا، آج اب غنی ہو گئے ہیں، اور ہاں ہم مسلمان بھی نہیں تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ ہماری ایکچول حقیقت ہے۔ آپ نے رشتہ دینا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور ہاں نہیں دینا تو کوئی ہم ناراضگی بھی نہیں کریں گے، آپ کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ، ایوری تھنگ، تمام چیزیں کھول کے بتائیں اور اسٹریٹ فارورڈ سب کچھ بتایا۔ سبحان اللہ، لڑکی والے کہتے ہیں ہمیں رشتہ منظور ہے، رشتہ ہو گیا۔ جب رشتے کے بعد واپس آنے لگے تو آپ کے بھائی خالد کہتے ہیں یا بلال میں تو آپ کو لے کر گیا تھا، آپ کو سب باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے یہ بھی بتا دیا ہم پہلے غلام تھے، آپ نے یہ بھی بتا دیا ہم پہلے غریب تھے، کچھ تو باقی رہنے دیتے۔ سبحان اللہ، حضرت بلال کہتے ہیں میں نے سچ کہا اور سچ کی برکت سے تمہارا رشتہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پھر ہمارے لیے درس ہے کہ رشتوں کے معاملات میں بھی بعض اوقات بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے، لڑکے کے بارے میں بھی، اور بعض اوقات لڑکی والے لڑکی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو رشتہ، جو عمارت ہی جھوٹ پر بنتی ہے آگے جا کے تو نہیں چھپ سکے گا نا۔ آپ جتنے کلابے بھی ملا لیں، جب شادی ہو جائے گی، جب رشتہ ہو جائے گا، اس کے بعد نہ لڑکے کی کمائی چھپتی ہے نہ اس کا جناب اور کوئی معاملہ چھپتا ہے۔ تو جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، ہمیشہ وہی ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ یہی معاملہ بعض اوقات کاروبار میں ہوتا ہے، یہی معاملہ بعض اوقات پارٹنرشپس میں ہوتا ہے کہ سچ نہیں کہتے، جھوٹ پر جناب ایگریمنٹس چل رہے ہوتے ہیں، یہ بعد میں دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ارے جناب بہت کچھ ہے میرے پاس، تم ہمارے ساتھ کاروبار کر کے تو دیکھو، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ معاملات کچھ اور نکلتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صرف یہ دو واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں چونکہ وقت مختصر ہے، مگر ان دونوں میں ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے۔ اور اللہ اکبر، اب یہاں تو ایک اور پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کو روتے روتے جہنم میں یا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم لوگوں کو ہنسائیں اور آخرت میں ہمیں رونا نصیب ہو جائے تو نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن بڑا باشگاف ہمیں میسج دیتا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم خود بھی سچے رہیں اور اللہ کرے کہ ہماری گیدرنگز بھی سچوں پر مشتمل ہو۔ سو دوستو، آپ نے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کیے، اور یہ بھی سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ بلال کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور آج ہم حضرت بلال کے چاہنے والے، حضرت بلال کے ماننے والے نہ جانے دین میں کتنے مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ سنتے ہیں، جبکہ ہم سبوں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سو دوستو، جھوٹ سے بچتے رہیے، جھوٹوں سے بچتے رہیے۔ دوستو، یہ بیان جو عبدالحبیب عطاری صاحب کا آپ نے سنا، کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔